أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بأهلها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جہالت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کفاروں سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ کفار کی اس حمیت جاہلہ آر اور غرور سے مراد اہل مکہ کا مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بیٹوں اور باپوں کو قتل کیا ہے، لات و عزیٰ کی قسم ہم انہیں کبھی یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی انہوں نے اسے اپنی عزت اور وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ اسی کو حمیت جاہلہ کہا گیا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے آنے سے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے، لیکن وہ سردار تھے، انہوں نے مسلمانوں کو کمتر سمجھا ہوا ہے۔ قریش مکہ کے اس ماندانہ رویے کے جواب میں خطرہ تھا کہ مسلمانوں کے جذبات میں بھی شدت آ جاتی اور وہ بھی اسے اپنے وقار کا مسئلہ بنا کر مکے جانے پر اصرار کرتے، جس سے دونوں کے درمیان لڑائی چھڑ جاتی، اور یہ لڑائی مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک رہتی، جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں سکینت نازل فرما دی، یعنی انہیں صبر و تحمل کی توفیق دے دی، اور وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حدیبیہ میں ہی ٹھہرے رہے، جوش اور جذبے میں آ کر مکہ جانے کی کوشش نہیں کی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس حمیت جاہلیہ سے مراد قریش مکہ کا وہ رویہ ہے جو صلح کے لیے اور معاہدے کے وقت انہوں نے اختیار کیا۔ یہ رویہ اور معاہدہ دونوں مسلمانوں کے لیے بظاہر ناقابل برداشت تھا، لیکن انجام کے اعتبار سے چونکہ اس میں اسلام اور مسلمانوں کا بہترین مفاد تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت ناگواری اور گرانی کے باوجود اسے قبول کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا۔ اس کی مختصر تفصیل اس طرح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی یہ بات تسلیم کر لی کہ اس سال مسلمان عمرے کے لیے مکہ نہیں جائیں گے،
اور یہیں سے واپس ہو جائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی۔ انہوں نے اس پر اعتراض کر دیا کہ رحمان رحیم کو ہم نہیں جانتے۔ یہ خالد بن ولید سربراہی کر رہے تھے اس وقت۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ یعنی بِاسْمِی کا اللہم، اے اللہ تیرے نام سے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کے جو مشرک کہو، غیر مسلم کہو، جو بھی نام دے ہو آپ، کیونکہ وہ اسلام میں داخل نہیں تھے اس لیے کوئی نام بھی دیا جا سکتا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں بِاسْمِی کا اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، اے اللہ تیرے نام سے۔ اور ہم یہاں سے بکرے کو اٹھاتے ہیں اور شہباز قلندر کو ذبح کرتے ہیں جا کے، اور ہم امتی ہیں، ہم حج پہ بھی جا رہے ہیں، عمرے پہ بھی جا رہے ہیں، بار ربیع الاول بھی مناتے ہیں، تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، 40واں بھی کرتے ہیں، سارے ہم کام کرتے ہیں۔ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے۔ خالد بن ولید کے سربراہی میں کوئی وفد آیا تو انہوں نے اللہ کے نبی کو اور 1400 صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر روکا کہ آپ لوگ آگے نہیں آ سکتے ہو۔ یہ تاریخ کے مطابق تقریباً 40 دن وہاں رکے رہے، قربانیاں بھی ساتھ لائے، جانور بھی ساتھ لائے، احرام بھی باندھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گزری ہوگی، صحابہ پہ کیا گزری ہوگی آپ بتائیں، جبکہ بیت اللہ بھی ان کا، زمین بھی ان کی، خدا بھی ان کا، اور خدا تو کن فیکون کہہ دے تو بیڑا غرق ہو جائے گا سب کا، ان کا، مخالفین کا۔ لیکن آج ہمارے پاس 1000 مسلمان ہیں تو آئندہ ہمارے پاس 10,000 مسلمان ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت معاشیت وہ بہتر سمجھتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مسلمان دربار والوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا سفر کر کے جاتے ہیں، شہباز قلندر، عبداللہ شاہ غازی، بہاؤالدین ذکریہ، داتا صاحب، ان کے نام پہ ہم جا کے بکرا ذبح کرتے ہیں۔ یہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں بِاسْمِی کا اللہم، اے اللہ تیرے نام سے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو معاہدہ لکھوا رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو انہوں نے اس پہ اعتراض کر دیا کہ رحمان رحیم کو ہم نہیں مانتے، ہمارے ہاں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھو، یعنی اے اللہ تیرے نام سے۔ اب اس لفظ سے آپ اپنا، ہمارے پاکستان بھائیوں کا موازنہ کر لیں، اللہ کو سامنے رکھ کے ایمانداری سے، کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ غیر مسلم ہو کر کہاں کھڑے ہیں۔ آگے چلیں جی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوایا، مطلب اللہ کے نبی نے مصلحت کے تحت اسی طرح لکھوایا۔ جبکہ ایک ایس پی ہوتا ہے نا، وہ قدرت رکھتا ہے اپنے علاقے میں، کسی کو چھوڑ دے کسی کو بند کرتے، ایس ایچ او اپنے یونین میں، یو سی میں قدرت رکھتا ہے، کسی کو بند کرتا ہے کسی کو چھوڑ دے۔ اس کو کہتے ہیں معاف کر دینا، قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دینا۔ اب نبی اور رسول، نبی اور اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ آپ تھوڑا غور کریں، کس چیز کی وہ ہے جو یہ ساری ان کی بدماشوں کی بات مان رہے ہیں؟ آخر کوئی وجہ تو سامنے ہوگی نا ان کے۔ یہی وجہ ہے کہ صبر، تحمل، بردباری سے اپنی تبلیغ کرتے جاؤ، انا اور مقابلے میں مت آؤ، اس سے گریز کرو، تاکہ یہ جو آج 1400 ہیں، آئندہ جب آپ آؤ گے تو یہ انشاءاللہ 10,000 ہوں گے، اور تھے بھی 10,000۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح لکھوایا۔ پھر آپ نے، یہ وہ دستاویز ہے جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے مصالحت کی۔ قریش کے نمائندوں نے کہا اختلاف کی بنیاد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی ہے،
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں تو محمد کے نبی ہونے پہ ہی مخالفت ہے نا، اور تو کسی پہ نہیں ہے، تو لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہونا چاہیے، اس میں محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ ان کی ڈٹھائی پن ان کا، اس کے باوجود نبی صبر کر رہے ہیں، صحابہ صبر کر رہے ہیں، خدا خود نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیں تو اس کے بعد جھگڑا ہی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کی اور بیت اللہ میں جانے سے روکنے کی کیا ہی ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ اللہ اکبر، بہت تکلیف دہ بات ہے، مجھ سے یہاں بیان نہیں ہو رہا جو اتنے سخت لفظ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قربان جاؤں میرے نبی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا نام ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، حضرت علی کو ایسا ہی لکھنے کا حکم دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے نہایت اشتعال انگیز صورتحال تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر سکینت نازل نہ فرماتا تو وہ کبھی اسے برداشت نہ کرتے۔ آج میں بیان کر رہا ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہی، تو حضرت علی کی تو ہم خاک بھی نہیں ہیں، پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ اہل بیت ہیں، ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ، اللہ اکبر، کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ حضرت علی علی ہے، حضرت علی کی کیا شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مٹانے اور کاٹنے سے انکار کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ الفاظ کہاں ہیں؟ اب اس میں ایک آپ کو بیان کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، ہمارے رسول ہیں، لیکن پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جو وحی آئی، جو بتایا گیا، وہی انہوں نے آگے چلائی۔ اب یہاں دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ کہاں لکھا ہوا ہے جو میرا نام ہے، تاکہ میں اسے خود کاٹ دوں۔ اگر ان کو پڑھنا آتا، یہاں تو ہمارے تو دوست کہتے ہیں نا عالم الغیب، اللہ بھی وہی ہے، خدا بھی وہی، اب اس کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ لفظ کہاں ہیں، بتانے کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں مٹایا۔ بتانے کے بعد، اگر ان کو مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے تو خود پتہ چل جاتا ہے بندے کو، یہ لائن یہاں لکھی ہوئی ہے۔ آج یہاں کلمہ گو سادہ مسلمان جو ہیں وہ پڑھے لکھے ان کو نہیں جینے دیتے، ان کو کہتے ہیں ان کو اسٹیٹس کا نہیں پتہ۔ جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا وہ پڑھا لکھا ہو گیا، وہ نمازی پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو کیا بات ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اور بھی عالی شان ہے۔ یہ جو ڈگریاں ہم یونیورسٹی میں لینے جاتے ہیں یا کوئی باہر لینے جاتے ہیں، یہ بھائیوں صرف قبر تک آپ کو پیسہ، آپ کا نام دیتی ہے، آگے یہ کام نہیں آتی۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے 70 سال کی ہسٹری ہے اس ملک کی، اگر اس ملک کو لوٹا ہے تو بیوروکریٹس ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ مزدور تو میرے خیال سے 45 سال کا بھی نہیں ہوتا، پہلے مر جاتا ہے، یا تو چھت پہ سے گر جاتا ہے کام کرتے کرتے، یا وہ جو لگا ہوتا ہے اسے سیڑھی کہتے ہو، کیا کہتے ہو، اس کے نیچے آ کے گر کے مر جاتا ہے، یا 45 سال میں وہ کما کے ہڈیاں گوشت نہیں ہوتی، ویسے مر جاتا ہے بیمار ہو کے 50 سال۔ اصل تو 80-90 سال تو یہ جاتے ہیں نا جو جن کے گھوڑے بھی سیب کا مربع کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ اپنے ہاتھ سے مٹا دیا، اس کی جگہ محمد بن عبداللہ تحریر کرنے کو فرمایا۔ اس کے بعد اس معاہدے رسول اللہ نامہ میں 3 باتیں لکھی گئیں۔ نمبر 1، اہل مکہ میں سے جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا۔
مکہ سے جس کا دل چاہے وہ مسلمان ہو جائے، لیکن اسے واپس کر دیا جائے گا اللہ کے نبی کے پاس سے۔ نمبر 2، جو مسلمان اہل مکہ سے جا ملے گا، جو مسلمان اہل مکہ مطلب قریشیوں کو جا ملے گا، وہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ دیکھیں بدماشی، دیکھیں آپ، لیکن اللہ کے نبی اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں تاکہ شر نہ پھیلے۔ دنیا کے واحد ہستی ہیں، واحد نبی ہمارے ہیں جن کا اخلاق پوری دنیا، پوری بر صغیر اور پوری دنیا میں اعلیٰ ہے۔ نمبر 3، مسلمان آئندہ سال مکے میں آئیں گے اور یہاں 3 دن قیام کر سکیں گے، تاہم انہیں ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دیکھیں آپ، پھر زیادتی، تینوں چیزیں زیادتی کی اس میں، لیکن اللہ کے نبی اور اللہ خود مانیٹرنگ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ 2 باتیں اور لکھی گئیں، اس سال لڑائی موقوف رہے گی، مطلب اس سال کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ نمبر 2، قبائل میں سے جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو چاہے قریش کے ساتھ ہو جائے۔ اس جو آخری کلمہ ہے ہمارا، اس سے مراد توحید و رسالت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، جس سے حدیبیہ والے دن مشرکین نے انکار کیا، یا وہ صبر و وقار ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے حدیبیہ میں کیا، اور وفائے عہد اور اس پر ثبات ہے، تقوی کا نتیجہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی سختی، نہ ان کو جانور ذبح کرنے کا دل کر رہا ہے، نہ ان کو آگے جانے دیے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت ہماری جو ماں تھی ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اپنے حجرے میں جا کے بھی کیا کیا جائے۔ حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا احرام اتار دیں اور آپ قربانی کریں، تاکہ یہ لوگ صحابہ کرام بھی آپ کو دیکھ کے قربانی کر لیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، احرام کھولا، تو پھر بعد میں صحابہ نے کیا، ورنہ وہ تو ڈٹے ہوئے تھے ہم نے آگے جانا ہے۔ اسلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصی اور امتیازی اہمیت، اس کے مؤسس، کعبہ، معیار، ہدایت، اسوہ حسنہ اور ملت حنیفیہ کے داعی اور خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث اعلیٰ کے اعتبار سے دی ہے، جس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ بات یہ ہے کہ جب سے یہ اسلام اللہ دنیا بنی ہے، جب سے اسلام دین چلا آ رہا ہے، لیکن مختلف ادوار میں لوگوں نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کی۔ یوں تو کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے وقت اس گھر کی صاف بنیادیں باقی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی از سر نو تعمیر کیا۔ کعبہ میں ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چنائی کے لیے گارا اور پتھر دیے تھے۔ اس پتھر کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر نو کرتے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ سرزمین عرب میں خاتم الانبیاء مبعوث فرما، وہ سرزمین عرب میں خاتم الانبیاء مبعوث فرما اور مکہ کو امن کا شہر بنا دے، اس کے باشندوں کو پھلوں کا رزق دے، لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف راغب کر دے اور مشتاق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دعائیں قبول فرمائیں اور مقام ابراہیم کو امت مسلمہ کا قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق پورے عالم
کے لیے رہنمائی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ 9 عمری ہی میں اپنے ملک کے بادشاہ نمرود کے دعویٰ خدائی کو للکارا، آگ میں ڈالے جانے کا حکم ہوا تو آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، آپ کی جبیں استقلال پر بل نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے تنہا بیوی اور شیر خوار بچے کو مکے کے بے آب و گیا وادی میں چھوڑ آئے۔ یہی بچہ بلوغ کی حدود کو چھونے لگا تو اس کی قربانی کا حکم ہوا، آپ فوراً اس کی قربانی پر آمادہ ہو گئے۔ 75 برس کی عمر میں ہجرت کے کٹھن سفر پر روانہ ہوئے اور 100 برس تک مصائب کو لبیک کہتے اور توحید کا پرچار کرتے رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے کردار کو اسوہ حسنہ میں بہترین نمونہ قرار دیا۔ ارشاد باری ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک نمونہ ہے۔ اہل یہود کا کہنا تھا کہ وہ ہدایت پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں ان کا دین برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف میں ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ راہ راست پالو گے، عیسائی کہتے ہیں کہ عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پالو گے۔ اے نبی کہہ دیجئے انہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا دین حنیف ہی ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیفی کی پیروی کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ سو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیفہ کی ابتدا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ وہی ہے جس پر حضور علیہ السلام چل رہے تھے۔ آج کا دین ہی دین ابراہیمی ہے۔ ارشاد فرمایا، قُلْ إِنِّی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی کہہ دیجئے یقیناً مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے اور وہ ایک دین ہے ابراہیم علیہ السلام کا جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے کوئی ہوش مند شخص یہ منہ نہیں موڑ سکتا، کیونکہ سب سے اچھا طریقہ زندگی اسی شخص کا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی۔ ارشاد باری ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ اور اس شخص سے بہترین دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم کر دیا اور نیک برتاؤ کرنے والا ہو اور اس نے یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے معتدل انبیاء مبعوث ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو بتایا۔ اب طریقہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنائے والے صرف خاتم النبیین حضور علیہ السلام صلوات والسلام کے پیروکار ہیں۔ یہ شرف بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ہے کہ آپ امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کونین، محسن انسانیت، پیغمبر اعظم و آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مورث اعلیٰ ہیں۔ خاتم النبیین حضور علیہ السلام آپ ہی کے شجر ذریت کے شاخ سدا بہار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمگیر اور دائمی نبوت عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک دنیا کے کونے کونے میں لیا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قیامت تک لیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں فرمائی تھی،
ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے میرے پروردگار، اور ان لوگوں میں خود انہی میں سے ایک رسول بھیجنا جو انہیں تیری آیت سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کر کے یقیناً تو بڑا مقتدر اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ کانت للہ حنیفا۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھے، اللہ کے مطیع و فرمان اور یکسو تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ بات یہ ہے کہ آج ہر آدمی اپنے اس میں لگا ہوا ہے، اپنا دین ہر آدمی نے بنایا ہوا ہے، اور ہر فرقہ اپنے اپنے پیروکاروں کو لے کر مختلف انداز میں، مختلف رنگ میں چلا ہوا ہے، لیکن قرآن کچھ کہتا ہے، حضرات کچھ کہتے ہیں۔ فلسفی کی بحث کے اندر خدا نہیں ملتا، دوڑ کو سلجھا رہا ہے دوسرا سرا نہیں ملتا، نگاہ الجھی ہوئی ہے رنگ و بو میں، خرد کھوٹی گئی چار سو میں، نہ چھوڑا اسے دل فغاں سجگاہی، امان شاید ملے اللہ ہو میں، گزر جا عقل سے آگے یہ نور ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، سنی شکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، برسوں فلاسفے کی چنا اور چنی رہی، لیکن خدا کی بات جہاں تھی وہیں رہی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔